بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، بہت سے لوگوں نے رجب کے حوالے سے بہت ہی آسان وظیفہ مانگا کہ کوئی آسان وظیفہ ہو اور جس کے فائدے بے شمار فائدے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا انمول وظیفہ لے کر آئے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی خود کیا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص جو شخص ایک بار پڑھتا ہے، ایک بار سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے، اب اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر سن لیں۔ اس کا اجر یہ ہے کہ جب انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک تمام فرشتوں کو سونے کی قلم پکڑا دیتا ہے، سونے کی قلم پکڑا دیتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جس نے یہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا اجر لکھ دو، اور وہ 40 یا 70 دو روایت دو جگہ پہ آتی ہے، ایک 40 ایک 70 اونٹوں پہ اس کا جو اجر ہے وہ لادا جاتا ہے، یعنی کہ وہ صفحے بھر جاتے ہیں اونٹوں سے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ہے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر کہ 70 اونٹ کے اوپر اس کا جو اجر ہے وہ لکھ کر 70 اونٹوں پہ لاد دیا جاتا ہے، اور جو اس سے زیادہ پڑھے اس کا اجر کتنا ہے؟ سارا دن پڑھے، ساری رات پڑھے۔ رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس مہینے زکوٰۃ دو، خیرات دو، صدقہ دو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ خود اپنے جناب سے لوگوں کو کتنا دے گا، کتنا نوازے گا؟ جو اللہ خود پہلے عمل کرتا ہے، پھر اللہ نے اپنے بندوں کو عمل کا کہا کہ عمل کرو۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، کثرت سے استغفار کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، بدکاریاں کرنا چھوڑ دو۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اللہ سے عہد لے لیں گے، یہ سب کچھ چھوڑ کے عہد لے لیا سے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہم تیرے تابع رہیں گے، تیری بات مانیں گے، شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شیطان کی بات ہرگز نہ مانو، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اور غیبت مت کرو کیونکہ غیبت کرنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو۔ آپ کے مریدینوں نے پوچھا، یا غوث اعظم آپ رجب کے مہینے میں کیا پڑھتے ہیں، کثرت سے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تو سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ آپ جب پڑھتے ہیں آپ دل سے پڑھتے تھے کہ اللہ جانے اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانے، کیونکہ آپ کو تو نہ دنیا کی طالب تھے، نہ آپ دولت کے طالب تھے، نہ آپ کی دنیا کی چاہت تھی کہ خزانے ملیں، آپ کو اللہ کی چاہت تھی، اور اللہ نے اللہ کو پا لیا۔ سبحان اللہ! اللہ سے محبت تھی نا، اللہ کے لیے پڑھتے تھے، تو اللہ نے غوث بنا دیا، غوث اللہ کا ہو گیا اور اللہ غوث کا ہو گیا۔
لیکن ہم دنیا دار ہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے، دنیا کی بے شمار دولت چاہیے۔ تو اس مہینے، یہ مبارک مہینے، جو کثرت سے سورہ اخلاص پڑھے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ، اب مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ کوئی 70 اونٹ کے اوپر خزانہ لاد کے آپ کے گھر چھوڑ جائے تو آپ کتنے امیر بن جاؤ گے؟ میرا خیال ہے آپ تو دنیا کے سب سے امیر بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور جو کثرت سے پڑھتے رہو گے، کثرت سے پڑھتے رہو گے، تو پھر تو ساری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ لیکن ہمیں، کیونکہ ہم ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہری طور پہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پورا سال بادشاہی زندگی گزارو گے، پورا سال بادشاہی زندگی گزارو گے۔ اب طریقہ جانیے کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، استغفار کی، اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، اور سورہ اخلاص کی تسبیح شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ نوازے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ تو ہماری دعا ہے اس مبارک مہینے میں کہ اللہ پاک، جس نے بھی کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ اس کی تمام دلی حاجتیں پوری کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سے بھی یہی التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ ایک دوسرے کے لیے جب دعائیں کرتا ہے تو کسی کی دعا ایسی ہوتی ہے جو رنگ لے آتی ہے اور وہ ساروں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو سب کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو راہ راست پہ لگائے، اور جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنی جانوں پر اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے۔ جب ہم ایک بار کہتے ہیں اللہ استغفر اللہ ربی، تو اللہ پاک اسی وقت انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔